جو صبح اور شام یہ تین صورتیں پڑھ لے، فرمایا یہ تمہیں ہر چیز سے کافی ہوگی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا جب بستر پر سونے کے لیے تشریف لاؤ اپنی دونوں ہتھیلیوں کو اکٹھا فرماتے۔ آپ جب بستر پہ سونے کے لیے تشریف لاتے اپنی دونوں ہتھیلیوں کو اکٹھا کرتے۔ اب آپ دیکھیں یہ عمل ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے کہ ہتھیلیوں کو اکٹھا کرنے کی کیا ضرورت ہے، ایسے ہی پڑھ لے۔ یہ ابکری والے یہ عمل کہاں سے لے آئے ہیں؟ اس کی ناواقفیت ہے، اس کے علم کی کمی ہے۔ جو عمل میرے کملی والے نے فرمایا اب مجھے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، یا ہے کسی حوالے کی، کسی ثبوت کی نہیں ہے۔ جو میرے حضور نے فرمایا بس حق ہے، حق ہے اور حق ہے۔ تو فرمایا کہ آپ اپنے دونوں ہتھیلیوں کو غور سے توجہ کریں، اکٹھا فرماتے جیسے ہم دعا کے لیے جمع کرتے ہیں ہتھیلیوں کو، دعا مانگتے ہیں نا، ایسے میرے حضور اپنی دونوں ہتھیلیوں کو اکٹھا فرماتے، پھر تین صورتیں پڑھتے۔ قل هو اللہ احد، سورۃ فلق، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، پھر پڑھ کر ان دونوں ہاتھوں پر دم کرتے اور پھر پر اپنے سر نمبر 1، دوسرا چہرہ نمبر 2 اور اپنے جسم کے اگلے حصے پر جہاں تک ہاتھ پہنچے اس طرح 3 دفعہ کرتے تھے۔ آج میں اس کا ایک راز بتاتا ہوں، لیکن پہلے عمل کو غور سے سن لیں۔ آپ دعا کے لیے ہاتھ جیسے کرتے ہیں سوتے ہوئے ویسے کریں گے، کر کے ایک بار قل هو اللہ پوری صورت، ایک بار سورۃ فلق پوری صورت اور ایک بار سورۃ ناس پوری صورت، ٹھیک ہے؟ پڑھ لی، ہتھیلیوں پہ دم کیا، دم کرنے کے بعد پہلے سر پر، اوپر سے شروع کرتے حضور، سر، چہرہ، چہرے کے بعد اپنے جسم کے اگلے حصے پہ جہاں تک ہاتھ پہنچتا، پھر پچھلے حصے پہ آپ پھیرتے، اگلے حصے پہ پھیرتے، پھر دوسری دفعہ ایسے کرتے، ہاتھ پھیلاتے دونوں ہتھیلیاں، پھر یہ 3 صورتیں پڑھتے، پھر ایسے کرتے، پھر تیسری دفعہ بھی ایسے کرتے تھے۔ اس کے فائدے کیا ہیں؟ میں فائدے بتاتا ہوں۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ جو شخص سوتے وقت قل هو اللہ اور معوذتین فلق اور ناس 3 بار پڑھ لے، اگر اسے اس رات موت بھی آ گئی تو شہادت کی موت مرے گا، اگر زندہ رہا تو گناہوں سے پاک کر دیا جائے گا۔ سوتے وقت یہ عمل 3 دفعہ کر لے۔ اور عبداللہ بن خبیب سے روایت ہے، فرمایا جو صبح و شام 3 بار قل هو اللہ اور معوذتین پڑھ لے، مثلا 3 دفعہ قل هو اللہ، 3 دفعہ فلق اور 3 دفعہ ناس، یہ صورتیں، فرمایا جو صبح شام پڑھ لے، صبح شام۔ یہ اور روایت ہے، پہلا عمل ہتھیلیوں کو سیدھا کر کے 3 دفعہ کرنا، پہلا عمل وہ ہے۔ دوسرا عمل یہ ہے کہ جو صبح اور شام یہ 3 صورتیں پڑھ لے۔ اب اس کے کمالات سنیں، فرمایا یہ تمہیں ہر چیز سے کافی ہوگی، بس اب تمہارے لیے اللہ کافی ہو گیا۔ اب تمہیں کسی چیز، کسی پریشانی، کسی دکھ، کسی تکلیف، کسی ناکامی، کسی مصیبت کو انشاءاللہ آنکھوں سے نہیں دیکھو گے۔ یہ جو ہم دعا کے لیے ہاتھ پھیلاتے ہیں یہ دراصل کشکول ہے کہ مولا میں خالی ہوں، میں فقیر ہوں، میں منگتا ہوں، میں پیاسا ہوں، میں عاجز ہوں اور تو شہنشاہ ہے، مجھ فقیر کو عطا فرما۔ ہم دعا کے لیے ہاتھ پھیلاتے ہیں تو دو بندہ دونوں ہاتھوں میں دعا کے لیے ہاتھ پھیلاتا ہے اور پھر یہ 3 صورتیں پڑھ کے پھونک مارتا ہے۔ ان تمام تینوں صورتوں کا نور، اس کا سرور، اس کی برکت، اس کی رحمت اور اس کی عطا اس کے ہاتھوں پہ آتی ہے، پھر اس ساری عطا کو اپنے پورے جسم پر پھیرتا ہے تو ایسے ہے اس کے پورے جسم پہ ایک نور کا حصار، دیوار، ایک نور اس کے جسم پہ
پھر اس کو دنیا کا کوئی حسد کا تیر، کوئی جادو کا تیر اس پہ وار نہیں ہوتا، کوئی دشمن کا ایسا تیر جو انتقام کا ہو، ناکامی کا ہو، پریشانی کا ہو۔ بن سعد سے مروی ہے، وہ صحابی جن کا مدینہ میں سب سے آخر میں انتقال ہوا، انہوں نے کہا کہ ایک دن میں نے آقا سے کمی رزق کی شکایت کی، آپ نے فرمایا جب گھر میں جا سلام کر اور قل ہو اللہ پڑھ۔ اس نے ایسا ہی کیا، اس کے اوپر اللہ نے اتنی کثرت سے فراخی کی، اس کا فیض اس کے پڑوسیوں تک پہنچا، اور اتنا پہنچا کہ پڑوسیوں کو بھی اللہ نے رزق وسیع عطا کر دی۔ ایک دفعہ سلام اور ایک دفعہ قل ہو اللہ، بس میں کئی بار بتاتا ہوں، بار بار بتاتا ہوں، اس لیے سبق پکا بھی ہو جائے، یاد بھی ہو جائے۔ گھر میں تمنگری آ جاتی ہے، گھر میں مالداری آ جاتی ہے، اس گھر سے جنات ختم ہو جاتے ہیں۔ اور ایک بات اور بتاؤں، ایک اور مشاہدہ ہوا ہے میرے پاس، انوکھا مشاہدہ، نہ میں نے کہیں پڑھا تھا نہ سنا تھا نہ آزمایا تھا، میرے لفظ غور سے سن، نہ پڑھا تھا نہ سنا تھا نہ آزمایا تھا۔ مجھے لوگ آ کے سکھا جاتے ہیں، میں طالب علم ہوں ہر پل کا، مجھے ایک نہیں کئی لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ اس عمل کی وجہ سے ہماری بے اولادیوں کے مسائل ختم ہو گئے اور جادو جنات کے مسائل ختم ہو گئے۔ یہ دو چیزیں میرے مشاہدے میں، کیونکہ سالہ سال سے عمل بتا رہا ہوں۔ کوئی آپ کا حافظہ یاد دیتا ہے کہ میں گھر جاتے ہوئے سورۃ سلام اور سورۃ قل ہو اللہ کا عمل کتنے عرصے سے بتا رہا ہوں گا؟ کوئی اندازہ ہے آپ کا حافظہ؟ کوئی کسی کا حافظہ بتائے اس نے اتنے عمل سے عمل شروع کیا، کوئی اندازہ ہے؟ 1 سال 2 سال 5 سال 10 جی 7 سال آپ کا یہ اندازہ ہے کہ آپ نے 7 سال، کیسے یقین ہے 7 سال؟ کوئی دلیل؟ خود عمل کر رہا ہوں اس لیے 7 سال سے کہتے ہیں کہ آپ کو فائدہ ہوا؟ ذرا بتائیں، پہلے 5 لوگ تھے اب 8 لوگ ہیں، ایک تو یہ اضافہ ہوا، اور حلال رزق مل رہا ہے 7 سال۔ اور کسی کا کوئی مشاہدہ یادداشت؟ کتنے سال سے بتا رہا ہوں گا جی؟ 2 سال سے آپ کا عمل ہے جی، 5 سال سے آپ کا عمل ہے، 10 سال سے آپ کا عمل ہے، ہاں 5 سال، چلو 5 سال لگا لیں، ٹھیک ہے۔ بعض چیزیں ایسی ہیں دانستہ مستقل بتاتا ہوں، مسلسل بتاتا ہوں، بار بار بتاتا ہوں، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں، اور دانستہ بتاتا ہوں، بعض چیزیں ایسی ہیں دانستہ بتاتا ہوں۔ یہ میں اس لیے بتاتا ہوں یادداشت ہے، یاد دہانی زندگی کی ضرورت ہے۔ ذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، آپس کا مذاکرہ، آپس کی یاد دہانی مومنوں کو نفع دے۔ میرا اللہ کہتا ہے نفع دے، ہم کہیں نفع نہ ہو ہی نہیں سکتا۔ میرا اللہ کہتا ہے قرآن میں نفع ہوگا، آپس میں یاد دہانی، ہم کہتے ہیں نفع نہیں ہوگا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میں یاد دہانی کے طور پہ عرض کرتا ہوں کہ یہ 2 چیزیں میرے مشاہدے میں مسلسل آ رہی ہیں، 5 سال سے، بلکہ اس سے زیادہ عرصے سے بتا رہا ہوں، مسلسل آ رہی ہیں 2 چیزیں۔ رزق کی فراوانی تو آ ہی رہی ہے، لیکن 2 چیزیں اور آ رہی ہیں۔ کیا کہا میں نے؟ ایک اولاد کے معاملات، اور دوسرا جادو جنات کے معاملات۔ اولاد کی پریشانیاں، مشکلات، مسائل، اور جادو جنات کے مسائل، مشکلات، پریشانی، یہ 2 چیزیں مسلسل میرے مشاہدے میں آ رہی ہیں۔ پھر دلیل بھی سمجھ آتی ہے، ذرا غور سے سنو۔ اس سورۃ اخلاص کی برکت آج جو آپ بیٹھ کے پڑھیں گے، یہ بات یاد رکھیے گا، یہ بات سمجھ بھی آتی ہے۔ کیسے سمجھ آتی ہے؟ کہ حدیث میں آتا ہے، میرے آقا کا فرمان ہے، ذرا غور سے سنیے گا، کان لگا کے میری بات کا۔ میرے آقا کا فرمان ہے جب بندہ سلام کرتا ہے تو گھر میں جو جنات ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نکلو اس گھر سے، نہ سونا نہ کھانا۔ روایت میں 2 الفاظ آئے ہیں، مفہوم ہے نہ سونا نہ کھانا۔ یہ بتائیں کتا کیچڑ گندگی میں، اکثر دیکھا نا گندی نالیوں میں کتا گرمیوں میں پانی میں بیٹھا ہوتا ہے، آپ نے کہیں تجربہ دیکھا ہو، گندے جوہر میں، گندے پانی میں، گندی نالی میں کتا نا اکثر یہ پانی میں، ٹھنڈے پانی میں بیٹھا ہوتا ہے، ہانپ رہا ہوتا ہے کہ اس کو ٹھنڈا، وہی کیچڑ گندگی بھرا کتا آپ کے گھر میں چلے پھرے، کبھی بستر میں، کبھی کھانے میں، کبھی کچن میں، کبھی کہاں کہاں کہاں، تو کتنی خباثت، غلاظت، نجاست اور بدبو ہوگی؟ کوئی گمان کر سکتا ہے؟ ہاں جی کر سکتا ہے؟ بس نظر نہیں آتا وہی کتا، پر آتا ہے۔ میں نے کیا لفظ کہا؟ نظر نہیں آتا وہی کتا، پر بولیں تو صحیح، آتا ہے۔ نظر نہیں آتا وہی کتا، پر آتا ہے۔ کیوں؟ میرے حبیب نے وعدہ فرما دیا کہ اس گھر میں شیاطین ہوتے ہیں، بیت الخلاء میں شیاطین ہیں، پر نظر نہیں آتے پر ہوتے ہیں۔ میرے حضور نے فرما دیا، بات ختم ہو گئی۔ ایک میری تیری نگاہ ہے، ایک نگاہ ہے
नबूवत है। नबी सच्चा, उसकी निगाह सच्ची, नबी सच्चा, उसका फरमान सच्चा, नबी सच्चा, उसका वादा सच्चा, खातमुन नबीयीन सच्चे, उनकी कायनात का निजाम फरमा दिया सच है, हक है। निगाह नबूवत से देखी हुई चीजें हैं कि ये शयातीन हैं जो हमारी आपस में जिंदगी में बर्बादियां पैदा करते हैं। जब बैतुल खला की दुआ पढ़ते हैं ये खत्म हो जाते हैं। निगाह नबूवत ने देखा है कि सलाम करते हैं, घर में कोई है या नहीं है, कोई छोटा या बड़ा है, सलाम करते हैं। ये निगाह नबूवत ने देखा है कि उस घर से शयातीन, वो गंदी नाली का कुत्ता, वो गंदा रीछ, वो बंदर, वो खबीस खिंजीर, वो घर से निकल जाता है। बस मेरी निगाह नबूवत मुझे एतमाद है, आपको है? बस इसी का नाम ईमान है, इसी का नाम है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इसी का नाम है ला इलाहा इल्लल्लाह, इसी का नाम। उन्होंने फरमा दिया सलाम कर, कुल हुवल्लाह पढ़, बस तेरे घर से जादू जिन्नात निकल गए। यानी वो जिन्नात, खबीस जिन के जरिए से जादू जिन्नात आता है, वो जब निकल जाएंगे ना रहेगी बांस, ना बजेगी बंसुरी, ना रहेगी कुछ, सारा वजूद ही खत्म कर दिया, वजूद ही खत्म कर दिया। अच्छा, फिर फक्र का वजूद खत्म हो जाता है, फाकों का वजूद खत्म हो जाता है, तंगदस्तियों का वजूद खत्म हो जाता है, बेरोजगारी का वजूद खत्म हो जाता है, महंगाई का वजूद खत्म हो जाता है। फिर दुनिया कुछ हो अल्लाह पाक इसको खिलाएगा और पिलाएगा, अल्लाह इसको देगा, अल्लाह इसको गैब के खजानों से अता करेगा। फिर दुनिया सारी की सारी मायूस हो जाए, मेरा रब गैब के खजाने से अता फरमा के दिखाएगा और करके दिखाएगा। वकफा बिल्लाहि वलिय्यम वकफा बिल्लाहि नसीरा। दो तस्बीह, अगर आज औलाद है, क्या ख्याल है मेरी नस्लें बे औलाद रहें, मेरी नस्लें वारिस न रहें, और उनके वारिस और उनकी पगें किसी और के सर पे बंधवाई जाएं। दो तस्बीह सूरत इखलास, बे औलादों के लिए, बे औलादों के लिए, और इन हस्तियों को हदिया करें जिनकी अंबिया कौन, हजरत ज़करिया और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, उनकी रूहों को हदिया करें। और ये रूहें दुआएं करती हैं, ये रूहें दुआएं करती हैं। ये हमारा जो खत्म खाजगान है, ये अभी हमारा खत्म खाजगान, ये यही तो है आप जो पढ़ते हैं, ये जिक्र खास जिसे खत्म खाजगान कहते हैं। ये पढ़ के हम अपने शजरा के तमाम औलिया सुलहा, आले रसूल, अहलुल बैत, इनकी हदिया करते हैं, फिर उनके वसीले से दुआएं करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दुआएं कबूल होती हैं। और अगला पैकेज, जो बंदा ना हया चाहता हो, हया दिल के अंदर आखिरी दर्जे का, ईमान की आला सतह, हया की आला सतह और तकवी की आला सतह, तहारत की आला किस्म, आला दर्जे का चाहता हो, वो दो तस्बीह पढ़ के हजरत उस्मान ज़िन्नुरैन की रूह को हदिया करा। जो नेट की गिलाजतों, खबासतों, निजासतों से निकलना चाहते हैं, अमल के ऊपर कुछ अरसा मुस्तकिल मिजाजी पैदा करें, मुस्तकिल मिजाजी पैदा करें, मुस्तकिल मिजाजी। अगली साल औलाद के मसाइल के लिए, औलाद के मसाइल, एक तो मैंने कहा ना कि जिनकी औलाद न होती हो, एक है जिनकी औलाद हो गई है, बेरारवी का शिकार है, उनके कंट्रोल में नहीं है, तो वो औलाद के मसाइल के लिए दो तस्बीह पढ़ के हजरत उमर रजी अल्लाह तआला की रूह को हदिया करें और उनसे अर्ज करें कि सरकार इनको समझाएं, अगर इंसान के बच्चे नहीं बनते तो फिर दुर्रे से समझाएं। तजर्बे हैं, बड़े तजर्बे। औलाद के लिए पढ़ के हजरत उमर रजी अल्लाह तआला की रूह को हदिया करें। और बताऊं, घर के झगड़े, घर की उलझने, घर की नाचाकियों को खत्म करने के लिए अगर दो तस्बीह सुबह शाम, दो तस्बीह सुबह शाम सूरत इखलास की, ये आपको इसलिए बता रहा हूं, किसी का क्या मसला, किसी का क्या मसला, किसी का क्या मसला, किसी की क्या मुसीबत, किसी की क्या उलझन, किसी की क्या तकलीफ, आप में से जो जिस मसलन किसी की बेऔलादी है तो वो बेऔलादी वाली 200 पढ़ लो, किसी की औलाद है लेकिन औलाद के अंदर नाफरमानी है तो वो ये पढ़ ले, कोई ईमान, हया, अखलाक और बहुत ज्यादा तकवा चाहता है तो वो ये 200 दफा पढ़ के हज़रत उस्मान वाला अमल कर ले, और किसी के घर में सुकून, जिंदगी में चैन, और मियाँ बीवी, बहन भाई आपस में मोहब्बत चाहता है, 200 दफा पढ़ के
وہ حضرت علی، سیدہ فاطمہ، حضرت عائشہ اور کملی والے کی بارگاہ کی خدمت میں پیش کرے، پھر گھر میں سکون اور چین، گھر میں سکون اور چین۔ اور بھی ہے پیکج ایک میرے پاس، مالدار بننے کے لیے 3 انبیاء، نبی بھی تھے، پیغمبر بھی تھے، رسول بھی تھے، اور مالدار بھی تھے، اور بادشاہ بھی تھے، اور کنگ بھی تھے، اور خزانوں کے مالک بھی تھے۔ ایک داؤد، ایک سلیمان، اور ایک یوسف صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 3 انبیاء تھے۔ 2 تسبیح اخلاص کی پڑھ کے ان انبیاء کی روحوں کو ہدیہ دیا کہ مولا تو شہنشاہ ہے، تو کریم ہے، تو ان کو دے سکتا ہے، ہمیں نہیں دے سکتا، تیرے خزانے میں کمی نہیں ہے۔ اچھا اگر بظاہر ملتا نظر نہ آئے، چھوڑنا نہیں ہے، چھوڑنا نہیں ہے۔ کیوں؟ رب کا بھیجا ہوا میسج، ہر میسج ریسیو میسج، میرے اللہ کا ہر میسج ریسیو میسج ہے۔ میرا اللہ کا کوئی میسج ڈیلیٹ میسج نہیں ہے۔ میرا اللہ کی ہر دعا قبول پہنچتی ہے، یا میرا رب قبولیت کا اسی وقت نظام مقام دکھاتے ہیں، یا پھر نسلوں کو تونگری دے کے دکھاتے ہیں کہ میرے بندے تو مایوس ہو گیا تھا۔ کیوں؟ میرا جی یہ چاہتا تھا کہ تجھے آخرت کا کنگ بناؤں، تو دنیا کا کنگ بننا چاہتا تھا، میں تجھے آخرت کا بادشاہ بناتا ہوں، اور آخرت کی بادشاہت چاہتا ہے تو یہ میرے پاس نظام ہے۔ اور ایک میری درخواست ہے، جو بندہ یہ حسرت کرتا ہے اما ابا کی وہ خدمت نہ ہو سکی جو میں نے کرنی تھی، یہ اگلا پیکج ہے، اما ابا کی وہ خدمت نہ ہو سکی جو میں نے کرنی تھی، ساس تھی، سسر تھے، میں ان کی وہ خدمت نہ کر سکا، کوئی گستاخی بے ادبی ہو گئی، بڑوں کی استاد تھے، محسن تھے، پیر و مرشد تھے، یا میرا کوئی صاحب کمال، میں ان کی وہ خدمت نہ کر سکا جو کرنا تھا۔ ان کے کچھ حقوق ہیں، کچھ کمیاں ہو گئی، کچھ گستاخیاں ہو گئیں، کچھ یہ چیزیں ہو گئیں، تو ایسے شخص کو چاہیے وہ 2 تسبیح صبح شام یا دن میں 1 دفعہ سورۃ قل هو اللہ کی پڑھ کے ان کی روح کو ہدیہ کرتا رہے، ہدیہ کرتا رہے، ہدیہ کرتا رہے، ہدیہ کرتا رہے۔ اور بڑا ہدیہ بتاؤ، شاہ یاس رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ آیا، کہنے لگا حضرت دعا فرمائیں، فرمایا چھوٹی دعا کروں یا بڑی؟ بڑی دعا فرمائیں۔ تو فرمایا پوری امت کے لیے بیٹھ کے رو اور پوری امت کی مغفرت کی دعا مانگو۔ تو میں آپ کو عرض کر رہا تھا کہ 2 تسبیح اگر آپ چاہتے ہیں تو پھر پوری امت کو دے، پھر اما ابا کو دے، پھر ساس سسر کو، یا اپنی بیوی کوئی عزیز کسی کو دیں، پہلے پوری امت کو دیں، پوری امت کو دیں۔ جو بندہ سانس روک کے اس کو پڑھ لے، سانس روک، اس کا دل روشن، اس کے جذبے روشن، اس کو ولایت ملتی، اس کو روحانیت ملتی، اس کو برکتیں ملتی ہیں، اس کو خیریں ملتی ہیں۔ چھوٹا سا لفظ ہے، کیوں؟ فرشتوں کی تبدیلی کا وقت ہے، عصر کے وقت جو بندہ عمل کرے گا اس کو 2 فرشتے ملیں گے، آنے والے بھی جانے والے۔ کسی بھی نماز میں 2 فرشتوں کی آمد نہیں ہوتی، ایک فجر میں اور ایک عصر، ایک آنے والے ایک جانے والے۔ آنے والے کہیں گے یا اللہ یا لا یجلیھا لوقتھا الا ہو، پڑھ رہا تھا، اللہ پاک فرمائیں گے اس کا جذبہ کیا تھا، یا اللہ اس کا جذبہ تھا دل روشن ہو جائے، زندگی روشن ہو جائے، اندھیروں سے نکل جاؤں، دل کی دنیا آباد ہو جائے، من کی دنیا آباد ہو جائے، اور جذبوں کی دنیا آباد ہو جائے، یا اللہ یہ جذبہ تھا۔ اور ایک فجر کا وقت ہوتا ہے، جس فجر کے وقت میں یہ 2 چیزیں تبدیلیاں ہوتی ہیں۔ عصر کے وقت ایک اور بھی فیصلہ ہوتا ہے، وہ اولاد اور نسلوں کا فیصلہ ہوتا ہے، یہ میری بات یاد رکھیے، اولاد اور نسلوں کا فیصلہ عصر کے وقت ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا جو بندہ عصر کے وقت یا رحمان پڑھے، میں جو بندہ عصر کے وقت 11 بار یا رحمان پڑھے گا، کیا پڑھے گا؟ صرف 11 بار یا رحمان پڑھے گا عصر کے وقت، اللہ اس کی نسلوں کے فیصلے فرماتے ہیں۔ بڑی قیمتی بات، نسلوں کے فیصلے فرماتے ہیں، نسلوں، اللہ اس کی نسلوں کے فیصلے۔ اس وقت بے اولادی بڑھ رہی ہے، بہت بڑھ رہی ہے، حد سے زیادہ بڑھ رہی ہے، بے اولادی بہت بڑھ رہی ہے اور حد سے زیادہ بڑھ رہی ہے۔
اللہ اس کی نسلوں کے لیے فیصلے فرماتا ہے۔ دیکھیں اللہ نے دو چیزوں کو فرمایا ہے کہ تم ان کو پسند بھی کرتے ہو اور اس پہ تمہیں فخر بھی ہے، المال والبنون، ایک مال اور ایک بیٹے۔ یہ تمہارے لیے دو چیزیں پسندیدہ ہیں، مال اور بیٹے۔ فجر کے وقت مال ملتا ہے، عصر کے وقت بیٹے ملتے ہیں۔ عجیب بات، فجر کے وقت کیا ملتا ہے بولے، اور عصر کے وقت، اچھا فجر اور عصر کی تقسیم ہے، عجیب تقسیم ہے۔ عصر کے وقت طلسمات بہت ٹوٹتے ہیں، جادو بہت ٹوٹتے ہیں، بندشیں بہت ٹوٹتی ہیں، کیونکہ عصر کا وقت اصل میں بڑا نازک ہے۔ ظہر اور مغرب کے درمیان کا نازک وقت، انسان نے ظہر کو وقفہ کیا، فجر کا کام کیا ہوا، اب وہ اس کو مغرب قریب نظر آتی ہے، اور یہ نماز بہت حساس نماز، بہت حساس، بہت حساس۔ فجر کا جو بندہ فجر کو قیمتی بنا لے گا، اللہ اس کی نسلوں میں روزی نہیں چھینے گا، اس کی نسلوں میں رزق نہیں چھینے گا، اس کی نسلوں کے اندر روٹی نہیں چھینے گا، اس کی نسلوں میں قرضے نہیں ہوں گے، اور اس کی نسلوں میں فقر نہیں ہوگا، اس کی نسلوں میں غربت نہیں ہوگی، اور اس کی نسلوں میں مفلسی نہیں ہوگی۔ اور لفظ مفلسی فلوس سے ہے، فلوس کہتے ہیں مال کو پیسوں کو، عرب میں کہتے ہیں فلوس معافی، پیسے نہیں ہیں، مفلسی فلوس سے نکلی۔ اللہ پاک اس کی نسلوں سے مفلسی نہیں دیں گے جو فجر کے وقت کو قیمتی بنا لے۔ تھوڑا سا وقت فجر کا، اور ہے نازک سا وقت، عصر کا وقت بھی بڑا نازک سا ہے، آیا اور گیا۔ ظہر کا وقت بہت لمبا، مغرب کا وقت عشاء تک، عشاء کا وقت فجر تک، فجر سے پہلے سارا عشاء۔ عصر کا وقت بہت نازک ہے اور فجر کا وقت بہت نازک۔ یہ دو وقت فیصلوں کے ہیں، اور ان دو وقتوں میں جو بندہ فیصلے کروا لے وہ اندھیری دنیا سے نکل جائے گا، بیٹے، نعمتیں، رزق، عزتیں اور برکتیں پائے گا۔ اور میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ فرشتوں کو دوست بنائے، فرشتے جب دوست بن جائیں گے ہمارے ہر کام میں، ہر مشکل میں ہمارا ساتھ، ان سے ہمارا تعلق بن جائے گا، ان سے ہمارا انس ہو جائے گا، ان سے ہماری دوستی ہو جائے گی، انس ہو جائے گا، دوستی ہو جائے گی۔ پھر جو کام کہیں گے وہ فرشتے ہمارے کاموں میں لگ جائیں۔ کیوں؟ اللہ نے فرشتے بنائی اس لیے ہیں، اور اگر ہم کو ہم کام کہہ رہے ہیں تو یہ شرک نہیں ہے، اللہ نے تو بنائی ہماری خدمت کے لیے ہے۔ مثلا ایک بندہ اپنے کسی خادم کو کہتا ہے مجھے پانی پلا دے، تو ساتھ بیٹھا کہتا ہے کہ شرک کر رہا ہے۔ کیوں؟ تجھے تو اللہ سے پانی مانگ رہا ہے، تو بندے سے مانگ رہا ہے، تجھے تو اللہ سے مانگنا تھا، بندے سے بھی مانگ رہا ہے۔ وہی اللہ نے اس بندے کو میری خدمت کے لیے مقرر کیا ہے، میں اسے اگر مانگ رہا ہوں میں مجرم تو نہیں ہوں۔ عصر کے وقت کو قیمتی بنا اور فجر کے وقت کو قیمتی بنا۔ فجر کے جو لمحات ہیں، یہ فجر کے جو لمحات ہیں یہ رزق کے لیے بہت زبردست ہے، اور رزق روحانی اور رزق جسمانی۔ جو کہتے ہیں میرے گھر میں رزق ختم نہ ہو، میری نسلوں میں رزق ختم نہ ہو، اور میری نسلوں میں فاقے نہ ہو، غربت نہ ہو۔ بڑے تونگر دیکھے، بڑے مالدار دیکھے، ایسے لوگ دیکھے جن کے پاس خزانے ہی خزانے تھے، لیکن فقر اور فاقے کی جب لپیٹ میں آئے تو ہر چیز ختم ہو گئے۔ کیونکہ جب دینے پہ آتا ہے ان گنت دیتا ہے، اور جب لینے پہ آتا ہے پھر ان گنت لیتا ہے، اور اتنا لیتا ہے کہ فقر، فاقوں اور غربت کی انتہا ہو جائے۔ اپنی زندگی کے سفر میں ان دو اوقات کو قیمتی بنا۔ کالی دنیا سے نکل جائیں گے، اچھا پھر کالی دنیا کے ساتھ کالے روگوں سے نکل جائیں گے۔ ایسے روگ، ایسے مسائل، ایسے مشکلات جو مجھے زندگی میں الجھا دیں، جو میرے رزق میں مجھے الجھا دیں، جو میری صحت میں مجھے الجھا دیں، جہاں ناکامیاں اور پریشانیاں میرے ارد گرد پیدا کر دیں، اور میرے حالات میں مجھے تنگیاں آ جائیں، میرے حالات میں مجھے سختیاں آ جائیں، کالے روگ ایسے ہوں، لوگ مجھے چھوڑ دیں، لوگ مجھ سے منہ موڑ جائیں، مجھے چھوڑ دیں، مجھ سے منہ موڑ جائیں، اور بیماریاں ایسی ہوں، چھوٹی سی بیماری ہو، چھوٹی سی۔ دو لمحے ہیں، دو وقت ہیں، ایک عصر کا وقت اور ایک فجر کا وقت۔ ان دو لمحوں اور دو وقتوں میں اپنی زندگی کا تھوڑا سا فارغ کریں، تھوڑا سا فارغ کریں۔ کالی دنیا یوں گئی، کالے لوگ یوں گئے، کالے روگ یوں گئے، چل ہر چیز گئی، ختم، ہر چیز ختم، ہر چیز گئی، اور زندگی میں چین، سکون، راحت، رحمت، عزت، برکت اور سکون اور خوشیاں، خوشحالیاں اور خوشیاں، خوشحالی۔ اگر ہمارا دل روشن ہو جائے تو ہم اندھیرے کے سفر سے نکل آئے۔ اس کے لیے کام کریں۔ دو وقت ایسے ہیں جن میں فرشتے آتے ہیں، دو وقت ایسے ہیں جن میں فرشتے آتے ہیں، ایک وقت فجر کا ہے، ایک وقت عصر کا ہے۔ یہ دو وقت ایسے ہیں جو فرشتوں کی حاضری کا وقت ہے۔ جو عصر کو آتے ہیں فرشتے، ان کی خدمت جو تبدیل ہوتی ہے وہ پھر فجر کو ہوتی ہے۔ جو فجر کو آتے ہیں ان کی خدمت تبدیل ہوتی ہے، وہ عصر کو ہوتی ہے۔ دو وقت ایسے ہیں، اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا فجر اور عصر کے بعد اکثر بیٹھ کے تھوڑی دیر تسبیحات پڑھتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی، یہ دو وقت ایسے ہیں جب حاضریاں تبدیل ہوتی ہیں۔ ان دو وقتوں میں فرشتوں کے ذریعے اللہ کے پاس کچھ پیغامات پہنچاتے ہیں کہ اللہ تیرا دوست بننا چاہتا ہوں، اس دل کی دنیا کو آباد کرنا چاہتا ہوں، ان جذبوں کو پاک کرنا چاہتا ہوں، اور تیری محبوبیت چاہتا ہوں، اور تجھے محبوب بنانا چاہتا ہوں۔ اللہ تو چاہتا تو ہو جائے گا، تو چاہ لے۔ اور اللہ کا ایک نظام ہے، اللہ کا ایک نظام ہے۔
اور وہ نظام رب کا سچا نظام، وہ نظام رب کا سچا نظام، اور وہ نظام کیا ہے؟ یہ جو چاہتا ہے اللہ اس کے لیے کر دے، اس کا سچا نظام جو چاہتا ہے اللہ اس کے لیے کر دے۔ اس لیے عصر کی نماز کے بعد جو شخص عصر کی نماز کے بعد کیا کرتا ہے؟ لا یجلیھا، بس سانس روک کے پڑھ لے، جتنی دفعہ پڑھ لے۔ عصر کی نماز کے بعد، عصر کی نماز کے بعد بڑے فیصلے ہوتے ہیں، اور فجر کی نماز کے بعد بڑے فیصلے ہوتے ہیں، طاقتور فیصلے ہوتے ہیں، بہت طاقتور فیصلے ہوتے ہیں۔ لا یجلیھا لوقتھا الا هو۔ عصر کے وقت میں ایک اور چیز ہے اور بڑی اہم چیز ہے، ایک تو میں نے عصر کے وقت میں عرض کیا لا یجلیھا لوقتھا الا هو، سانس روک کے پڑھ لیں، جتنی دفعہ پڑھ لیں، بہت ملتا ہے۔ تسبیحات فاطمہ کب پڑھنی ہے؟ فجر کے بعد اور عصر کے بعد۔ اس کی وجہ ہے کہ فرشتوں کو یہ تین الفاظ بہت محبوب ہیں، کلمتان خفیفتان، الفاظ بہت طاقتور ہیں، اس لیے تسبیحات فاطمہ فجر اور عصر کے بعد یہ وقت فرشتوں کی تبدیلی کا ہے۔ کچھ ماہرین تھے جو اپنی اس دور کی آلات سے راستہ نکالنے کی کوشش کر رہے تھے۔ یہ بابا جی ایک دن انہوں نے ہل جویا تھا اپنے بیل سے، ہل، اور دوسرے دن ان ہلوں کو بیج ڈال کے پانی لگا رہے تھے۔ انہوں نے ہل والے دن ان سے کہا دیکھو بات سنو، تم لگتا ہے فلاں سمت کو تلاش کر رہے ہیں۔ اس نے دیہاتی اس بندے کو دیکھا جو کوئی بوڑھا بھی نہیں ہے، ہاں ہم وہی سمت تلاش کر رہے ہیں۔ کہا وہ سمت تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایک شاخ کو توڑا، اس کو دو حصے کیا، ایک کو ادھر رکھا، ایک کو ادھر رکھا، اس کے درمیان سے ایسے ہاتھ مارا، وہ سمت سیدھی کی سیدھی وہاں جا کے پہنچی۔ کہا یہی تلاش کر رہے ہیں؟ کہا ہمیں تو زندگی گزر گئی ہے تلاش کرتے کرتے۔ اچھا، اس کے بعد وہ صاحب پھر، جن کو وہ بابا جی کہتے تھے جبکہ وہ جوان تھے، وہ بابا جی پھر سے اپنے کام میں مشغول ہو گئے۔ انہوں نے جا کے اپنے افسر سے کہا، انگریز افسر سے، ایک بابا جی ایسے ہیں، جوان سے ہیں، انہوں نے ہماری منزل آسان کر دی اور یہ کیا۔ اس کو بلاؤ، لگتا ہے کہ اس کے پاس خفیہ علوم ہے، اس کو بلاؤ۔ اس کے پاس دوسرے دن اس کو بلانے بھیجا تو اس نے کہا جس کو ضرورت ہے یہاں آئے، میں نے لنگر چلانا ہے، درویش میرے پاس آتے ہیں، میں نے کل بیج بویا ہے، ہل چلایا ہے، آج اس کو پانی دے رہا ہوں، بیل جتے ہوئے ہیں، میں جاؤں گا تو میرا سارا بیج زمین کھا جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ اس نے جا کے انہوں نے اپنے افسر سے کہا کہ وہ تو ایسے کہتے ہیں۔ اس نے پولیس کا دستہ بھیجا اس دور کا، کہا کہ اسے گرفتار کر کے لے آؤ۔ جب انہوں نے دیکھا اب یہ پانی لگایا ہوا انہوں نے دیکھا کہ وہ گئے تو ان کے علوم نے بتایا کہ اب یہ ہونے والا ہے، یہ مطمئن ہے، تو دیکھا کہ دور سے دستہ آ رہا ہے۔ انہوں نے ایک ٹھیکری اٹھائی، اس پہ پڑھا اور پڑھنے کے بعد کنویں میں ڈال دیا۔ کنویں کا ہر کوزہ جو آتا تھا، جو لوٹی لوٹا آتا تھا جس میں پانی بھر کے آتا تھا، ہر کوزے میں سپاہی آ رہا ہے، ہر کوزے کے اندر سے سپاہی آ رہا۔ اب جو آئے تو دیکھا تو اتنے بڑے سپاہی، ان کے پاس اسلحہ، اتنی فوج، وہ ڈر گئے۔ کہا گرفتار کرنے آئے ہو؟ ایک سپاہی تمہارے لیے کافی ہے، ایک سپاہی تمہارے لیے کافی۔ اور وہ خوف کے مارے چلے گئے، ڈر گئے، چلے گئے۔ انہوں نے اپنی کتاب کے اندر اس سارے عمل کا جو راز لکھا ہے اور اس عمل کی ترکیب لکھی ہے۔ کبھی آپ نے سوچا وظیفہ پڑھنے کے بعد چیز کیوں مل جاتی ہے، اس سے پہلے چیز کیوں نہیں ملتی؟ آنکھوں کے سامنے وہ کائنات کی شیاطین اور چیزوں نے پردے دے دیے ہوتے ہیں۔ وہ چیز آپ کہتے ہیں میں نے 7 دفعہ اسی الماری کو، اسی دراز کو پہلے چھانا تھا، اسی الماری اسی دروازے سے دراز میں سے وہ چیز ملی، یا رکھی یہاں ہے پڑی وہاں ہے، ملی کہاں ہے؟ میں نے تو نہیں رکھی تھی، کہاں گئی؟ میری جیب سے پیسے نکل گئے، میری الماری سے پیسے تھے، چابی میرے پاس ہے، اتنے تھے، اتنے نہیں پڑے، اتنے پڑے ہیں، سونا اتنا رکھا ہے، اتنا نہیں پڑا، اتنا پڑا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ آنکھوں کے سامنے پردے دے دیتے ہیں، اس کو حجاب الابصار کہتے ہیں، ابصار بصر کو کہتے ہیں۔ آنکھوں کے سامنے پردے آ جاتے ہیں، چیز ہوتی ہے لیکن نظر نہیں آتی۔ یہ جو اللہ کا نام ہے، اللہ کے نام کی طاقت ہے، یہ ان پردوں کو ایک پل میں سے ہٹا دیتے ہیں، گمان ہی نہیں کر سکتے۔ یہ بھی کوئی دنیا ہے اور اس دنیا کا بھی کوئی وجود ہے۔ مثلا آپ سنیں میری طرف، دیکھیں اور سنیں، خون کا ایک قطرہ لے گئے اور خون کے قطرے میں خوردبین کا دیکھنے والا، وہ آلہ جس کو ہم خوردبین کہتے ہیں، مائکروسکوپ اس کو دیکھنے والا بندہ کہتا ہے اس کے اندر تو سارے سرے سرخ ذرات ختم ہو گئے ہیں۔ یا بعض بیماری ہوتی ہے سرخ ذرات ہوتے ہیں، سفید ذرات WBCs بڑھ جاتے ہیں۔ ایک بیماری ہے کہ پلازما ختم ہو جاتے ہیں، ایک بیماری ہے اس کے اندر فلاں بیماری کے جراثیم ہے تیرے خون میں، اور وہ چیخ رہا ہے، تو بچ کیسے گیا؟ یہ حیران ہوتا ہے کہ مجھے پاگل بنا رہا ہے، خون کے قطرے کے اندر اس کو کیا نظر آتا ہے؟ مجھے پاگل بنا رہا ہے، خون کے قطرے میں اسے کیا نظر آتا ہے؟ کچھ بھی نظر نہیں، بس ایسی باتیں کر رہا ہے۔ کیا خیال ہے؟ آپ اس کا انکار اگر کریں گے تو آپ کے انکار میں آپ شکست کھائیں گے، اسے شکست نہیں دیں گے، کیونکہ اس کے پاس حقیقتیں مل گئی ہیں اسے۔
اور حقیقتیں جاننے والی وہ مشین مل گئی ہے جس کو آپ خوردبین کہتے ہیں، وہ مشین مل گئی ہے جو حقیقتوں کو جانتی ہے، بس پھر صرف وہ چند لمحوں کے لیے پڑھتا ہے، اس کی زندگی میں حیرت انگیز طور پہ مشکلات، کانٹے اور زنجیریں اور مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ جب منصور حلاج جیل میں گئے، اللہ کے ایک راز کو افشاں کیا، ایک راز تھا روحانیت جو رکھنا اپنے پاس تھا، وہ جذبے میں آ کر، ان کا جذبہ سچا تھا، وہ جذبے میں آ کر انہوں نے وہ راز لوگوں کے سامنے عیاں کر دیے اور لوگوں کے سامنے سے کھول دیے، اور جب وہ کھول دیا، ایک لمبا قصہ ہے، میں نے چند بار سنایا ہے، اور جیل میں گئے، پوچھا تو کس جرم میں آیا؟ ان سب میں سے اکثر وہ تھے جن کے کوئی جرم نہیں تھے، سب کا جرم اجتماعی یہی تھا کہ ہم نے بادشاہ کے بارے میں کوئی تبصرہ کیا تھا، ہم اس جرم میں آئے ہیں، یعنی ہمارا جرم بادشاہ کی توہین ہے، نہ چوری ہے، نہ دھوکہ ہے، نہ فریب ہے، نہ قتل ہے، نہ کوئی ایسا جرم نہیں۔ کہا گھروں کو جانا چاہو گے؟ جو ہم ضرور جانا چاہیں گے۔ کیسے جائیں؟ کہا ایک پل میں چلے جاؤ۔ ان کے پاؤں میں موٹی موٹی زنجیریں تھیں، ایسے کہیں وہ ٹوٹ گئیں، دروازے کھل گئے، دربان اندھے ہو گئے، اور وہ سارے جانے لگے، جاتے جاتے کہنے لگے آپ؟ کہا ہم تو تسلیم و رضا میں ہیں، لطف سجن دم بدم، قہر سجن گاہ گاہ، ایمی سجن واہ واہ، اومی سجن واہ واہ، ہم تو تسلیم و رضا میں ہیں۔ اس نے ہمیں کھڑا کر کے سامنے کہا تم نے ہمارا راز لوگوں کے سامنے کھول دیا، دو راستے ہیں بولو، ایک راستہ یہ ہے کہ اپنی دوستی سے نکال دو، ایک راستہ یہ ہے کہ دنیا کے پھر ساری سزائیں جھیلنی پڑیں گی۔ کہا ساری سزائیں قبول ہیں، دوستی سے نہ نکال، ساری سزائیں قبول ہیں، دوستی سے نہ نکال، دوستی سے نہ نکال۔ جب بندہ یا لطیف ہو یا ودود ہو پڑھتا ہے، اس کے اندر ایک حیرت انگیز دنیا آتی ہے، پھر اس کا اشاروں میں کام ہوتا ہے، پھر اس کا سوچوں میں کام ہوتا ہے۔ بعض اوقات بندہ کہتا ہے میں یہی سوچ ہی رہا تھا، دیکھیں یہ چیز مجھے مل گئی، یہی سوچ ہی رہا تھا، یہ کائنات کا راز مجھے مل گیا، یا میں گمان ہی کر رہا تھا اور یہ میرا ناممکن ممکن ہو گیا۔ یا لطیف ہو یا ودود، آپ سوچیں آپ کتنے حیرت انگیز نظام میں اور کتنی حیرت انگیز دنیا میں ہاتھ ڈال بیٹھے ہیں، کتنی حیرت انگیز دنیا میں ہاتھ ڈال بیٹھے اور کتنے حیرت انگیز نظام میں ہاتھ ڈال بیٹھے، آپ سوچیں۔ اور پھر وہ نظام ہے جس میں خیر ہی خیر جڑی ہوئی، اس کا اول برکت، اس کا آخر برکت، اس کا درمیان برکت ہے، اس کا اول خیر ہے، اس کا آخر خیر ہے، اس کا درمیان خیر ہے۔ اور یہ وہ ہے یا لطیف ہو یا ودود، دو پر ہیں جو کائنات کی پرواز تک آپ کو لے جائیں۔ یہ دو راستے ہیں، یہ دو منزلیں ہیں، دو حیرت انگیز دنیا ہیں جو آپ کو کائنات کے عروج تک لے جائیں۔ یہ چھوٹا سا عمل ہے یا لطیف ہو یا ودود، جو کائنات کے خفیہ نظام ہیں وہ یا لطیف ہو کے اندر ہیں، اور جو کائنات کے ظاہری نظام ہیں جو نظر آتے ہیں، پھل نظر آتے ہیں، پرندے نظر آتے ہیں، محبت اور نفرت نظر آتی ہے، انسان جانور نظر آتے ہیں، فرشتے اور جنات نظر نہیں آتے، یا لطیفوں کا کمال ہے جو نظر آتی ہیں چیزیں، لوگوں کا آنا اور جانا، عروج اور زوال، بیمار اور صحت، تکلیف، مرض، جادو، اس کا اثر، زندگی میں قرض، خوشحالی، جو کائنات میں چیزیں نظر آتی ہیں یہ ساری ودود ہیں، جو نظر نہیں آتی یہ ساری لطیف ہیں، یہ ساری لطیف ہیں۔ اور یاد رکھنا جو لام ہے نا، جو لام ہے، یہ لام ہمیشہ اصول ہے، یہ لام تلوار واقع ہوئی ہے اور الف تلوار واقع ہوئی ہے۔ یہ لام ہے جب ہم یا کے ساتھ الف ملاتے ہیں، یا اور الف ملاتے ہیں، یہ تلوار بن جاتی ہے جادو کے لیے، جنات کے لیے، نظر بد کے لیے، اثرات کے لیے، ناکامیوں کے لیے، ایسی چیزیں جنہوں نے آنکھیں بند کر رکھی ہیں۔ یا لطیف و یا ودود کا عمل کرنے والا عامل بن جاتا ہے، یا لطیف و یا ودود کا عمل کرنے والا کامل بن جاتا ہے، یا لطیف و یا ودود کا عمل کرنے والا حیرت انگیز طور پہ صاحب تسخیر بن جاتا ہے، اور یا لطیف و یا ودود کا عمل کرنے والا زندگی میں ایسے حیرت انگیز روحانی دنیا پاتا ہے، روحانی علوم پاتا ہے، روحانی لطائف اور کمالات پاتا ہے جو عام انسانی کی عقل تو سوچ گمان میں ماورا ہے، انسان سوچ ہی نہیں سکتا کیا یہ بھی کوئی دنیا ہوتی ہے، یا دنیا میں یہ بھی کوئی نظام ہے، انسان گمان نہیں کر سکتا، سوچ ہی نہیں سکتا۔